تبرک ڈالا بابا صاحب نے اور فرمایا کہ جاؤ. اچھا اور سنیے، یہ سب کچھ نصیحت کرنے کے بعد، تبرک دینے کے بعد فرمایا کہ اے نظام ترا ای دین و دنیا دادا شدہ، اے نظام الدین تجھے جو یہ قرآن دیا گیا تو سمجھ لو کہ دین اور دنیا دے دیا گیا. بتائیے، یہ دین و دنیا اور یہ قرآن یاد کرنے کی نصیحت اور وصیت خواجہ نظام الدین اولیاء کو کی جا رہی ہے، اور پھر فرمایا جا رہا ہے کہ برو ملک ہند بیگی، اے نظام جاؤ اور جا کر اس طرح سے جاؤ کہ ہندوستان کا ملک اب تم کو دیا جا رہا ہے. جاؤ برو ملک ہند بگی، جاؤ اور ہندوستان کے ملک کو تم اپنے کنٹرول میں کر لو. اب آپ بتائیے، کوئی میرے دوستو وہاں پر بریگیڈ نہیں، کوئی فوج کی ڈویژن نہیں، ایک قرآن دیا جا رہا ہے. قرآن باعث گرفت، قرآن کو یاد کرنا چاہیے. دعا دی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے دین و دنیا او برو ملک ہند بگی، جاؤ ملک ہند کے اوپر جا کر حکومت کرو. جا کر اندازہ کیجیے. اللہ اکبر. یعنی قرآن ہی کے ذریعے خلافت دی گئی، قرآن ہی کے ذریعے ان کو اس مقام پر پہنچایا گیا، اور اب قرآن ہی کے ذریعے ان کو کہا جا رہا ہے کہ جاؤ برو در ملک ہند بگیر، جاؤ اور ہندوستان کے اوپر جا کر حکومت کرو. اللہ اکبر. اور پھر فرمایا گیا کہ نظرتم من کا یکفینی، اے نظام تیری ایک نظر میرے لیے کافی ہے. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے نظام جب تم اس دولت سے، قرآن کی دولت جو تمہیں دی جا رہی ہے، اس سے تمہاری نظر کا حال یہ ہوگا کہ جہاں یہ نظر پڑے گی اس کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، اور ایمان اور یقین کی دولت سے وہ مالا مال ہو جائے گا. آپ اندازہ کیجئے کہ یہ قرآن کی دولت کو تقسیم کی جا رہی ہے. اور وہی خواجہ نظام الدین اولیاء جب یہاں آئے دلی میں، تو پھر ان کی خانقاہوں میں جو پھر قرآن شریف پڑھنے کا اور جو ذوق شروع ہوا اور جو سلسلہ شروع ہوا، تو میرے دوستو ان کے مریدوں میں یہ گویا خاص طور پر نصیحت کی جاتی تھی کہ بھائی حافظ قرآن ہو اور علم دین حاصل کرو، اور علم دین حاصل کرنے کے بعد اور پھر ان کو خلافت وغیرہ جو کچھ دینا ہوتا تھا یہ بعد میں دیا جاتا تھا. ایک بڑے مزے کا سوال بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ سے کیا گیا کہ حضور یہ بتائیے کہ یہ ذکر افضل ہے، ذاکر جو ہے ذکر کرنے والا، اللہ اللہ جیسے ہم لوگ ذکر کرتے ہیں، تو یہ ذکر کرنے والا افضل ہے یا قرآن کی تلاوت کرنے والا افضل ہے؟ افضل کون ہے؟ سوال بڑا نازک ہے. قرآن کی تلاوت کرنے والا افضل ہے یا یہ جو ذکر کرنے والا ہے یہ افضل ہے؟ کیا کام کیا جائے؟ بابا صاحب نے جواب دیا کہ یہ جو ذکر کرنے والا ہے، ذاکر جو ہے اللہ اللہ کرتا ہے، تو یہ اللہ تعالی تک جلدی پہنچتا ہے. چونکہ ذکر کرنے وجہ سے گرمی پیدا ہو جاتی ہے، حرارت پیدا ہو جاتی ہے، جوش پیدا ہوتا ہے، اور مچلنے کی اور حرکت کرنے کی استعداد پیدا ہوتی ہے. تو فرمایا کہ یہ واصل جلدی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ تک جلدی پہنچتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک ڈاؤٹ، ایک خطرے سے آگاہ کر دیا. فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ تک تو جلدی پہنچتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ یہ ذکر کرنے کے بعد جو اس میں اسپرٹ پیدا ہوتی ہے، جو جوش پیدا ہوتا ہے، تو یہ جوش کبھی کبھی ختم بھی ہو جاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ تک پہنچتا تو ہے لیکن یہ جوش کبھی ختم ہوتا ہے، اور جب ختم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ تک پہنچتے پہنچتے وہ رہ جاتا ہے. اور فرمایا قرآن کی تلاوت کرنے والا، تو فرمایا کہ قرآن کی تلاوت کرنے والا خدا تک ذرا دیر میں پہنچتا ہے، خدا تک ذرا پہنچنے میں اس کو دیری ہوتی ہے. لیکن فرمایا کہ قرآن کی جو تلاوت کی لذت جو اس کو ملتی ہے، یہ لذت اس سے ختم نہیں ہوتی.
یہاں ذکر کرنے والے کا اسپرٹ جو ہے ہو سکتا ہے کہ ختم ہو جائے، لیکن قرآن کی تلاوت کرنے والے کا جوش جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا۔ تو یہ پہنچتا جلدی ہے، لیکن راستے میں کٹ ہونے کا اور رک جانے کا یہاں ڈاؤٹ ہوتا ہے، لیکن قرآن کی تلاوت کرنے والا اگرچہ دیر میں پہنچتا ہے لیکن راستے میں اسے کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ اصل میں بتانا یہ ہے کہ یہ حضرات یہی تو کیا کرتے تھے، رات کو آخر کیا مشغلہ ہوتا تھا ان کا۔ آپ جو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو رات بھر نماز پڑھتے تھے، تو اس پر نظر ہماری جاتی ہے کہ نماز پڑھتے تھے، لیکن اس پر تو غور کیجئے کہ وہ نماز میں کیا پڑھتے تھے۔ نماز میں یہی قرآن پڑھتے تھے، نماز میں بھی تو قرآن ہی ہوتا تھا۔ تو اب رات بھر نماز، خواجہ نظام الدین اولیاء کے حالات میں لکھا ہے اللہ اکبر کہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد کمرہ بند ہو گیا اور جناب والا نماز ہو رہی ہے، کیسا سونا، عبادت کے اندر مشغول ہیں، اللہ اللہ ہو رہی ہے، خدا کی یاد ہو رہی ہے، تلاوت قرآن پاک ہو رہی ہے۔ اور جب صبح کو حجرے سے برآمد ہوتے تھے تو آنکھیں ان کی سرخ ہوا کرتی تھی، 90 سال کی عمر میں چہرہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے سورج نکل آیا۔ یہ خواجہ نظام الدین اولیاء کا حال تھا۔ تو یہ سب میرے دوستوں قرآن کی دولت تھی جو خواجگان چشت نے ہندوستان میں تقسیم فرمایا، اور یہ قرآن کی دولت کا مشاہدہ تو میرے دوستوں اس زمانے میں تو بہت تھا۔ ابھی اسی زمانے کی بات ہے، ہمارے آقا و مولا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان قادری فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے نام کے ساتھ ساتھ لوگ مولوی اور عالم اور یہ سب لکھنے کے بعد حافظ بھی لکھ دیتے تھے، مولانا اور علامہ اور اعلیٰ حضرت اور حافظ احمد رضا خان۔ تو ارشاد فرمایا کہ مجھے بڑی شرم معلوم ہوئی کہ میں حافظ تو نہیں ہوں لیکن لوگ مجھے حافظ لکھتے ہیں۔ اچھا، یہ تو بات ہو گئی کہ صاحب آپ حافظ نہیں تھے تو لوگوں نے حافظ لکھنا شروع کر دیا۔ اچھا، اب اس کے بعد دیکھیے ہوا کیا، سنیے، یہ بھی عجیب بات ہے۔ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے مجھے حافظ لکھنا شروع کر دیا۔ ایک سال رمضان آیا تو حافظ سے آپ نے فرمایا کہ حافظ صاحب اس سال مجھے اجازت دیجئے، میں تراویح پڑھاؤں گا اور آپ سنیے۔ حافظ صاحب کو بڑا تعجب ہوا کیونکہ حافظ صاحب کو معلوم تھا کہ اعلیٰ حضرت حافظ نہیں ہے۔ فرمایا کہ میں اس سال تراویح پڑھاؤں گا اور قرآن عظیم سناؤں گا۔ روزانہ ایک پارہ سنانا شروع کیا، اور آپ حیرت اور تعجب کے ساتھ سنیے کہ ادھر 30 روزہ ختم ہوا اور ادھر 30 پارے قرآن کے سنا دیے۔ اندازہ کیجئے کہ پہلے جو آدمی حافظ نہ ہو اور روزانہ ایک پارہ، ہم لوگ حافظ ہیں، ہمیں معلوم ہے کتنا پڑھنا پڑتا ہے، یاد کرنا پڑتا ہے، ادھر ادھر دیکھنا پڑتا ہے، لیکن اب اس کو کیا کہیے کہ جو خدا کے یہاں سے قرآنی دولت کو لے کر آیا ہو، اللہ اکبر، کہ پہلے رمضان کو حفظ کرنا شروع کرے اور آخری رمضان کو حافظ ہو جائے 30 دن کے اندر، اور حفظ بھی کرے اور خالی حفظ بھی کرے اور سنا بھی دے۔ میرے دوست، یہ ہے تلاوت قرآن پاک کی برکت۔ ایک لطیفہ یاد آ گیا بڑے مزے کا، صدر اللہ فاضل مولانا نعیم الدین صاحب مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک آریہ سے مناظرہ کر رہے تھے، رام چندر اس کا نام تھا۔ وہ آریہ جو ہے بہت بولتا تھا، بڑی باتیں کیا کرتا تھا، بے دین لوگ بہت باتیں کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ مولانا، تم لوگوں کا جو قرآن ہے ہم سے سنو، ہم تم کو قرآن پڑھ کر سنا دیتے ہیں اور بتا دیتے ہیں کہ قرآن میں یہ ہے وہ ہے، ہمیں قرآن یاد ہے، لیکن آپ کو ہمارا وید نہیں یاد ہے۔ مسلمانوں کو وید یاد نہیں، لیکن ہم آپ کے قرآن کو یاد کر لیتے ہیں، اس لیے ہمارا وید جو ہے وہ حق کے اوپر ہے اور آپ ہمارے وید کو یاد نہیں کرتے، نہیں کر سکتے۔ حضرت صدر اللہ فاضل نے بڑھ چڑھ کر جواب دیا، خوب جواب دیا۔ فرمایا کہ رام چندر جی، یہ جو آپ نے کہا کہ آپ نے ہمارے قرآن کو یاد کر لیا اور ہم آپ کے وید کو یاد نہیں کر سکتے، تو اس میں آپ کے وید کی کوئی شان نہیں معلوم ہوئی بلکہ میرے قرآن کا کمال نکلا۔ انہوں نے کہا کہ وہ کیسے؟ فرمایا کہ اس طرح سے کہ میرا قرآن وہ ہے کہ دوست تو دوست بلکہ دشمن کے دل میں بھی جگہ قائم کر لیتا ہے۔ میرا قرآن وہ ہے جو
دشمنوں کے دل میں بھی جا کر تم کو یاد ہے قرآن، اور فرمایا کہ تمہارا وید وہ ہے کہ مسلمان تو خیر مسلمان ہے، تم بتاؤ کہ تم کو یاد ہے کوئی حافظ ہے تمہارے وید کا؟ مقصد یہ ہے کہ یہ قرآن، اللہ اکبر، عجیب و غریب انداز ہے اس قرآن کا کہ اس کی ہر جگہ حکومت رہی، اور اس قرآن نے میرے دوستو زندگی سے لے کر کے اور موت تک اور زندگی کے ہر حصے میں اس نے سہارا دیا۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ اسی قرآن کی دولت کو تقسیم فرماتے رہے، اور سلسلے چشت میں اسی قرآن کی دولت کو تقسیم کیا گیا۔ اب یہ زمانے کی ستم ظریفی کہیے یا ہمارا مذاق کہیے کہ جو چیز ہمارے لیے بیسک پرنسپل کی حیثیت سے آئی تھی، اور جس قرآن کو لے کر کے خواجگان چشت اس دنیا میں آئے، افسوس اس قرآن کی طرف توجہ کم کی جا رہی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ مسلمان اپنے کلچر سے، اپنے قانون سے اور اپنی قوت سے پھسل کر کے اور نیچے کی طرف کو بڑی تیزی سے چلتا جا رہا ہے۔ اس تمام گفتگو سے نتیجہ یہ نکلا کہ ہندوستان کی زمین میں اسلام نے جو اپنے پاؤں جمائے تو اس میں یہی قرآن کی قوت کام کر رہی تھی، اور قرآنی ایڈمنسٹریشن کام کر رہا تھا کہ اس نے پورے ہندوستان کے اوپر اپنا اثر قائم کیا۔ اور آپ کو حیرت نہ ہو کہ اس قرآن کے مقابلے میں بھی وہاں پر بہت کام ہوا۔ مثلا اکبر کے زمانے میں ابو الفضل اور یہ فیضی وغیرہ کی سازش سے قرآن کے مقابلے میں فیضی نے کچھ لکھا، ابو الفضل نے کچھ لکھا، اور اکبر کی جو انسٹرکشنز تھے اس کو قرآن کے مقابلے میں جاری کرنے کی کوشش کی، اور لا الہ الا اللہ کے ساتھ ساتھ اکبر کا نام بھی اس کے اندر لگایا گیا۔ یہ تمام سازش کی جا رہی تھی اس لیے کہ تاکہ ہندوستان کی سرزمین پر مغلیہ سلطنت کے ہاتھ پاؤں اچھی طرح جم جائیں۔ ادھر وہ ہو رہا تھا، لیکن اب یہ خدا کی قدرت یہ ہے کہ قرآنی نظام کے مقابلے میں اکبری نظام کو لانے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور اسی زمانے میں اللہ تعالیٰ نے مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ کو سرحد شریف میں بھیجا، اور وہ وہی قرآنی نظام کے ساتھ اپنا کام کر رہے تھے۔ چنانچہ حضرت فرماتے ہیں کہ جب مجدد صاحب کو رحمت اللہ تعالی علیہ کو جیل میں بھیج دیا گیا تو کسی نے حضرت سے کہا کہ حضرت اس بادشاہ نے بڑا ظلم کیا کہ اس نے آپ کو جیل میں بھیج دیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ بھائی اس نے ظلم نہیں کیا، اس نے بڑی مہربانی کی، کیونکہ جب میں جیل میں گیا تو میرے جیل میں جانے سے 350 ہندو مسلمان ہو گئے، اور وہاں میں نے لوگوں کو قرآن پڑھانا شروع کر دیا۔ تو اب یہ دیکھیے یہی قرآن ہے، دلوں کو یہی بدل رہا ہے، ملک کے اندر یہی قرآن جو ہے وہ کام کر رہا ہے۔ چنانچہ اکبر ہی کے زمانے کا واقعہ ہے کہ جب اکبر ایک طرف تو ابو الفضل اور فیضی یہ لوگ یہ کہتے تھے اکبر سے کہ بھائی جو کچھ تم کہتے وہ بالکل ٹھیک ہے، اور قرآن جو ہے یہ کسی زمانے کے لیے تھا، ایک طرف تو یہ کہتے تھے، اور دوسری طرف ان کا حال یہ تھا کہ جب جہانگیر ابو الفضل کے یہاں آیا تو اس نے آن کر دیکھا کہ بہت سے رائٹر بیٹھے ہوئے ہیں اور قرآن عظیم لکھا جا رہا ہے۔ تو اس نے یہ سین دیکھا اور جا کر کے اپنے باپ سے کہا کہ ابو الفضل تو آپ کے سامنے یہ کہتا ہے کہ جی قرآن یہ نہیں وہ نہیں، اور خود اس کے گھر کے اندر قرآن لکھا جاتا ہے اور قرآن کی کتابت ہوتی ہے۔ یعنی ان واقعات سے بتانا مقصود یہ ہے کہ اس زمانے کی پولیٹکس اور سیاست کے نتیجے میں یہ سب کچھ کیا جا رہا تھا کہ بظاہر قرآن کا جو نظام ہے اس کو ختم کر دیا جائے، لیکن اس کے باوجود وہی قرآن کام کر رہا تھا۔ چنانچہ اس کے بعد جہانگیر نے اور شاہ جہاں نے قرآنی نظام کو جو اپنایا
اور حد یہ ہے کہ پھر اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ نے تو پھر اس طرح سے قرآنی نظام کو اپنایا کہ سلطنت مغلیہ کے اندر جدھر دیکھیے قرآنی قرآن تھا، قرآن کی حکومت تھی، مفتی تھے، اور یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ آپ یہ سمجھ لیجیے کہ جس حکومت کی بنیاد انسانی قانون کے اوپر ہوگی وہ حکومت اس پتے کی طرح ہوگی کہ جو ہواؤں کی زد پر رہتا ہے، ادھر سے ہوا آئی تو پتے ادھر اڑ گئے اور ادھر سے ہوا آئی تو پتے ادھر اڑ گئے۔ لیکن جو حکومت اور جو ایڈمنسٹریشن جس کی بنیاد خدائی قانون پر رکھا جائے وہ حکومت پہاڑ کی طرح ہوتی ہے۔ پوری ہسٹری، اس 1400 برس کی ہسٹری کو جب آپ اپنے سامنے لائیں گے تو تاریخ ہمیں بتاتی ہے، اور یہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ جہاں جہاں قرآن نے حکومت کے نظام میں اپنا اثر قائم کیا وہ حکومت میرے دوستوں مضبوط ہوتی چلی گئی، اور جس حکومت سے قرآن کو الگ کیا گیا وہ حکومت خود میرے دوستوں الگ ہو گئی، اور اس کے بعد پھر مسلمانوں کو ایسی حکومت اور ایسی مضبوط حکومت کے دیکھنے کا موقع نہیں ملا۔ تو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کو جب ہم سامنے رکھیں تو یہ ضروری ہے کہ انہوں نے کس طرح سے ہندوستان جیسے ملک میں اور اسلام کا بنیاد رکھا، اسلام کے درخت کو آپ نے بویا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج بھی مسلمان نظر آ رہے ہیں۔ میرے دوستو، یہ قرآنی کمال تھا، اور یہ قرآنی کمال کہ قرآن میں جو کچھ تھا اس پر یہ حضرات عمل کرتے تھے، اور قرآن کی دولت کو وہ لوگ تقسیم کرتے تھے۔ یعنی قرآن کی پریکٹیکل جو پکچر تھی وہ خود ان حضرات کی ذات تھی کہ یہ چلتے پھرتے یہ قرآن نظر آتے تھے، اور قرآنی نظام کو، قرآنی قانون کو یہ پھیلاتے تھے۔ اس کی وجہ سے ان کی حکومت مضبوط ہوتی چلی گئی، اور پورے ہندوستان میں اسلام کا غلغلہ ہوا۔ نہ اس سے میرے دوستو بنگال بچا، نہ ادھر کشمیر بچا، جدھر دیکھیے ادھر یہ ہو رہا تھا، ادھر کشمیر کے اندر قادری سلسلے کے بزرگان دین وہ ادھر پہنچے، محدثین، انہوں نے وہاں جا کر کے تمام وہاں کے لوگوں کو مسلمان کیا۔ مقصد یہ ہے کہ اسلام کے پھیلانے میں صوفیاء کاملین کا قدم آگے آگے رہا ہے، اور اسلام کی مضبوطی میں ان حضرات کا حصہ رہا ہے۔ اور ان لوگوں کی جو آپ کرامت دیکھتے ہیں یا جو کام انہوں نے کیے، ان تمام کاموں میں میرے دوستو یہی قرآن ہے۔ اسی قرآن نے ہر جگہ اپنا جلوہ دکھایا ہے، اور آج ضرورت ہے کہ اسی قرآن کو ہم پڑھیں اور اسی قرآن پر ہم عمل کریں۔ عزیزوں اور دوستوں، بگڑتے ہوئے حالات سے نا امید ہو جانا یہ مسلمانوں کا کام نہیں۔ مسلمان کبھی نا امید نہیں ہوتا، بلکہ جب حالات بگڑتے ہیں تو یہ مسلمانوں کا فرض ہوتا ہے کہ بگڑتے ہوئے حالات کو ٹھیک کرنا۔ آج جو دنیا کی حالت ہے یہ ایک چیلنج ہے، یہ ایک وارننگ ہے کہ مسلمان ان حالات کے پیش نظر وہی طریقے زندگی اختیار کرے کہ جس طریقے زندگی کو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے دنیا کے سامنے پیش کیا، اور اس سے اسلام کو طاقت اور قوت حاصل ہوئی۔ آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم بھی جہاں تک ہو سکے قرآن کو پڑھیں، قرآن کو یاد کریں اور قرآن پر عمل کریں۔ اس موقع پر یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ ان بزرگان دین کا مقصد یہ بالکل نہیں تھا کہ خالی آدمی قرآن کو ویسے ہی یاد کرے اور قرآن پر عمل نہ کرے، معاذ اللہ، یہ مقصد نہیں تھا۔
یعنی وہ لوگ جس طرح سے آج LLB کی ڈگری دی جاتی ہے، تو LLB کی ڈگری یا بیرسٹر ایٹ لا کی ڈگری دینے سے پہلے یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ تمام قانون کا ماہر ہو جائے، قانون کو یاد کر لے۔ تو اس زمانے میں یہ جو قرآن کی ڈگری دی جاتی تھی، تو قرآن کی ڈگری اس طرح دی جاتی تھی کہ پہلے وہ قرآن کو یاد کرتے تھے، ریگولیشنز کیا ہیں وہ قرآن کو یاد کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد ان کو ڈگری دی جاتی تھی، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ خواجہ نظام الدین اولیاء سے فرمایا گیا کہ جاؤ برو ملک گیر، جاؤ اور ملک ہند بگیر، اور جاؤ ہندوستان پر جا کر قبضہ کر لو۔ اور اس سے پہلے کہا گیا کہ قرآن کو یاد کرو، اور یہ بھی کہہ دیا گیا کہ دین اور دنیا کی تمہیں دولت دے دی گئی۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ان تمام شواہدات سے اور حقائق سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ بزرگان دین کی زندگی میں قرآن کو بڑا دخل رہا ہے، اور قرآن نے ان کی زندگی کو پاک اور صاف بنایا، تجلی گاہ بنایا، اور اسی قرآن کی دولت کو وہ اپنی زندگی میں تقسیم کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن کو یاد کریں، قرآن پڑھیں، قرآن پر عمل کریں، اور ملک میں نہیں، اگر محلے میں نہیں، قبیلے میں نہیں، تو کم از کم اپنے گھر میں کوشش کریں کہ قرآنی ایڈمنسٹریشن کا اثر قائم ہو، اور ایک ایسی سوسائٹی بنے کہ جہاں قرآن کا راج ہو، قرآن کی حکومت ہو، اور قرآن کا اثر ہو۔ اگر ہم نے ایسا کر لیا تو یقیناً خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جس ماحول میں ہندوستان میں اسلام کو بلند اور بالا کیا تھا، ہم بھی اپنے ماحول میں انشاءاللہ تعالی اسلام کے پرچم کو بلند و بالا کر سکتے ہیں۔